شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی ایک بار یہ دعا پڑھتا ہے اللہ 10 بار فرماتا ہے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ 100 بار کہتا ہے مانگ تیری مرادیں پوری کی جائیں گی۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی ایک بار یہ دعا یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے 10 مرتبہ کہتے ہیں تو اپنی 100 حاجات پیش کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو جو 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 100 مرتبہ اسے کہتے ہیں تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ اور جو 100 مرتبہ میرا امتی یہ دعا پڑھتا ہے یعنی یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کو 1000 بار کہتے ہیں تو اپنی خواہش بتلا دے پوری کی جائے گی۔ اور جب میرا امتی خشوع و خضوع کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہ چھوئے گی اور جنت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ درود و سلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی طرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلوات و سلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ سے اپنے ایمانی وابستگی و وفاداری کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور یہ دعا آپ سے محبت اور آپ کے حقوق اور آداب میں سے ہے۔ آپ کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجو
اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارک پڑھ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز و اکرام صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلوات کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلوات و سلام بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر ظاہر کیا ہے کہ ان کے نزدیک اپنے پیارے حبیب کا کیا رتبہ ہے اور کیا شان ہے، کہ اللہ جل شانہ اور ملائکہ مقربین ملا اعلیٰ میں آپ کی کیا ثنا کرتے ہیں۔ پھر ملائے سفلی میں اس دور کا حکم فرما دیا تاکہ عالم علوی سے عالم سفلی تک ہر جگہ آپ کی تعریف اور ثنا سے گونج اٹھے اور زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا محبوبیت اور رفت شان محبوب سے معطر اور منور ہو جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود السلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصلی مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں۔ بادشاہوں کو فقیروں مسکینوں کے تحفوں اور ہدیوں کی کیا ضرورت، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کے محاسن و کمالات، آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کے عظیم احسانات کا یہ حق ہے کہ امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری اور نیاز مندی کا ہدیہ اور ممنوعیت و سپاس گزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص نظر رحمت، رسول اللہ کے روحانی قرب اور اس کی
خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر امتی کا درود اس کے نام کے ساتھ رسول اللہ تک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ اس میں اہل ایمان کے لیے کس قدر خیر و رحمت و برکات ہیں اور اس میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ ان احادیث کی بنا پر فقہا اس کے بھی قائل ہیں کہ جب آپ کا ذکر کریں یا سنیں تو اس وقت آپ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ ایک سلسلہ کلام میں بار بار آپ کا ذکر آئے تو ہر بار درود پڑھنا واجب ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ایک بار پڑھنا واجب ہوگا اور ہر بار پڑھنا مستحب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میرے رب کا پیام آیا ہے جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک صلوات بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلواتیں بھیجتا ہے، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبادی سے نکل کر کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچے اور سجدے میں گر گئے اور بہت دیر اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ آپ وفات تو نہیں پا گئے۔ میں آپ کے پاس گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا، کیا بات ہے اور تمہیں کیا فکر ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے دیر تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے مجھے ایسا شبہ ہوا تھا، اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا تھا کہ میں بشارت سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم پر صلوات بھیجے میں اس پر صلوات بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ حدیث بالا کی مسند احمد کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے، فَسْجَدَتْ لِلَّهِ شُكْرًا، یعنی میں نے اس کی بشارت کے شکر میں سجدہ کیا تھا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں اپنے سارے دعاؤں کے وقت کو درود شریف میں صرف کر دوں تو کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں تو تیرے سارے کاموں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود قبول ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم گناہ گاروں کی یہ عبادت باوجود ناقص ادائیگی کے انشاءاللہ قبول ہے۔ اور سب سے لذیذ اور شیریں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ دعا کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وسیلہ ہے۔ حسن حسین میں شیخ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، فرمایا، درود شریف جو رسول اللہ کے حق میں اعلی و اشرف دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ اپنی دعا سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے حضور کے حق میں دعا کرے تو پوری امید رکھنی چاہیے کہ جس دعا کے اول و آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجی جائے گی وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ آداب دعا میں ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی حاجت عرض کرے۔ جس طرح درود شریف پڑھنے کا اہل ایمان کو جس اہتمام کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی سخت ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رغم انففو یعنی ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حاضر تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد جب میں بیٹھا تو اللہ جل شانہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد میں اپنے دینی و دنیاوی مقاصد کے لیے مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو دیے جاؤ گے، یعنی دعا مانگو ضرور قبول ہوگی۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقدس و عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر بندہ پوری توجہ اور درود شریف کے معائنی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب و تعظیم کے ساتھ درود شریف کی کثرت کرے تو اسے یہ 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 2، چونکہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع فرما بردار بن جاتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، المرء مع من احب، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاحشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی ایسی پریشانی ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، تو آپ یہ دعا، یہ کلمات لازمی پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص جو آپ سے اپنی ضرورت پیش کر رہا ہے تو اسے جواب عطا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیا جائے، اور آسمان سے اللہ اور فرشتوں کی طرف سے 1000 بار ندا آتی ہے، تو اپنی دلیل خواہش بتا، تیری وہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو آپ بھی روزانہ کم از کم 100 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ جب آپ 100 بار درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک اور فرشتے 1000 مرتبہ آپ پر نظر رحمت فرمائیں گے اور آپ کی مانگی دعاؤں پر کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ چلتے پھرتے کثرت سے درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے دل کی تمام مرادیں پوری ہوں گی، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔